وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تستجاب لها. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستخفف عنهم ولا هم ينظرون. سورة النحل توحید اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے والی اور شرک پر رد کرنے والی صورت ہے. توحید کا تصور اللہ کی معرفت سے جڑا ہے، اللہ کی نعمتوں کی معرفت سے جڑا ہے، اور شرک اللہ کی نعمتوں طاقتوں اور قوتوں سے غفلت کی بیماری ہے. اس لیے سورۃ النحل جو ہے نعم کو بھی بہت بیان کرنے والی صورت ہے، نعمتوں. اگر آپ سوچیں اور دیکھیں سورت کو، اس صورت نے اللہ کی نعمتوں کو بہت بیان کی، طرح طرح کی نعمتیں بیان کی، حتیٰ کہ آپ کو لگے گا کہ سورت کا موضوع ہی نعمتیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ نعمتیں اور نعمتوں کا بیان اللہ کی وحدانیت کا متقاضی ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ، جس دن ہم بھیجیں گے، اٹھائیں گے، ہم اٹھائیں گے، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت سے، شہیداً، گواہ اٹھائے جائے گا. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اجازت نہیں دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی؟ ہر چیز کی، خصوصاً وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ معذرت طلب کریں اور معافیاں مانگیں، اس کی اجازت تک نہیں ہوگی. قبول تو کرنا دور کی بات، معذرت کر تک نہ سکیں گے. لا يؤذن للذین کفروا. اسی طرح واپسی کی اجازت، نیک اعمال کی اجازت نہ ہوگی. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے استعتاب کا کہا جائے گا. نہ ان سے توبہ طلب کی جائے گا، اللہ کی رضامندی کا کہا جائے گا. ایک عالم کے بعد نہ یہ کہا جائے گا کہ واپس جائیے دنیا میں، عمل کیجیے اور مجھے راضی کیجیے. ولا هم یستعتبون، استعتاب نہ ان سے نہیں کہا جائے. وَإِذَا عَلَى الَّذِينَ، آخرت کا خوف، اگر آخرت پر ایمان بنے اور توحید مضبوط ہو، شرک چھوٹ جائے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، جب دیکھیں گے وہ لوگ ان لوگوں کو ظلموا، جنہوں نے ظلم کی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، جب دیکھیں گے وہ لوگ ظلموا، جنہوں نے ظلم کی، العذاب، عذاب کو، جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے تو بڑی ہولناک منظر ہوگا. اتنا ہولناک کہ فلا یخفف عنہم، ان سے تخفیف نہ کی جائے گی. جس فا کے بعد کچھ جملے مخفی. بڑا ہولناک منظر ہوگا، اتنا ہولناک اور اتنی سخت پکڑ ہوگی کہ فلا یخفف عنہم، تخفیف ان سے نہ کی جائے گی عذاب کی. عذاب کی، ذلتوں کی، رسوائیوں کی، سب کی، لایا ہی نہیں مفعول.
ولا هم ينظرون، اور نہیں اور مہلت دیے جائے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ یہ عذاب میں تھوڑی کمی واقع ہو، یہ بھی نہیں ہوگی۔ مہلت دی جائے کہ چلیں ایک ہفتے میں ایک دن چھٹی، یا جی اگلے سال سے اس کی سزا سٹارٹ کرنی، اور نہ جی کہ دنیا میں واپس بیٹھ جائے کہ مہلت دے دی گئی اب صحیح اعمال کر، ولا هم ينظرون۔ سخت عذاب ہوگا، سخت دن ہوگا، سخت دن کا عذاب۔ مسلم کی 2882 نمبر 42 نمبر حدیث، یؤتی بجہنم لہا 70 ألف ملک یجرونہا، ایسا عذاب جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 فرشتے لگام ڈالے کھینچ رہے ہوں گے، لا رہے ہوں گے، بہت بڑی مخلوق اللہ کی۔ وَإِذَا مَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا، جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، شرکاء اپنے شریکوں کو، قالوا کہیں گے ربنا اے رب هؤلاء شرکاؤنا الذین، ہمارے وہ شریک ہیں، كنا ندعو من دون، جنہیں پکارتے تھے تیرے علاوہ، تجھے چھوڑ کر، جنہیں پکارتے تھے، جن کی بندگی کرتے تھے۔ بتایا تھا کہ دعا پکارنا اور بندگی کرنا تو معنوں میں قرآن استعمال کرتا ہے کہ چونکہ بندگی اکثر پکار کی ہوتی ہے، بلایا جاتا ہے مدد کے لیے، اس لیے دعا کی بات ہوتی ہے۔ جب وہ نظر آ جائے کہ جی اللہ یہ ہے جنہوں نے گمراہ کیا ہے، پیچھے سورہ اعراف میں تفصیل گزر چکی کہ یہ دوگنے عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ اسی طرح کے ضعفین من العذاب، اور وہاں سورہ اعراف میں لکل ضعف، ہر ایک کے لیے دوگنے ہی۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، اور پھینک دیں گے ان کی طرف بات کو، یعنی جواب دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک تم جھوٹے ہو۔ دیکھیں گے اللہ یہ ہے جنہوں نے گمراہ کی، وہ کہیں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، فوراً وہ جواب دیں گے، پھینک دیں گے ان کی طرف بات اپنی، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ اسے مقام پر آنا إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، اور تمہاری عبادت اس کی خبر ہی نہیں، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، یا تو وہ بھی جھوٹ بولیں گے کہ تم نے ہماری بندگی کی ہی نہیں ہے، یا یہ ہوگا کہ بات سچے بھی ہوں گے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کی ہے، انہیں کیا ہوا اس کی۔ قادر جیلانی رحمہ اللہ کی بندگیاں کی، ان کے نام پر دیگیں پکائی ہیں، تو اللہ کے نیک بندے تھے، انہیں کیا خبر، ان کو کیا تعلق ان سے۔ انکم لکاذبون، اس لیے کہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، وہ پیش کریں گے اللہ کو اس دن السلام، تسلیمی تابداری، تسلیم ہو جائیں گے اللہ بس، چونکہ کوئی چارہ ہوگا نہیں تسلیم ہوئے بغیر۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، گم ہو جائے گا ان سے جو افتراء کیا کرتے تھے، جھوٹ باندھا کھڑا کرتے تھے، سب کچھ ختم، غائب، و نظریات فرسودہ ان کے، اور جھوٹا دین، اور شرک و کفر و بدعت و ضلالت و چلاکیاں و ہنر و طاقتیں، ہر چیز ہی محو ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، خاص طور پر ان کا غلط دین تھا، جو افتراء کرتے تھے اللہ اور رسول پر، امیدیں لگا رکھی تھی فلانا جی بچا لے گا، انہوں نے بندائی تھی امیدیں کہ جی میں ہوں نا، بیغم ہو جائے، تو یہ سب ان سے غائب ہو جائے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ رب العالمین کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم دگنا کر دیں گے، زیادہ کر دیں گے عذاب کو عذاب پر، یعنی عذاب دیے جا رہا اور مزید
اس کے اوپر کمی پیچھے کا کمی نہیں ہے، کمی کیا بلکہ زدناہم عذابا فوق العذاب، عذاب پر عذاب، اس میں زیادتی واقع ہوگی، کمی نہیں آئے گی۔ دنیا میں جو ہے عذاب کے اندر کمیاں واقع ہوتی، حتیٰ کہ جو بندہ کوڑا برسا رہا ہے یا تھپڑ مار رہا ہے تو دوسرے تھپڑ کا زور پہلے کی نسبت کم ہوگا، تھک جاتا، آج کی ریمانڈ کل سے کچھ کم ہوگی وغیرہ وغیرہ، جرم تھوڑا پرانا ہو جائے گا، سزائیں کم ہو جائیں گی، تھک جائے گا، سزا کم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہاں یہ نہیں ہے زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جو فساد کیے کرتے تھے، اسی فساد کی وجہ سے پھر ڈبل عذاب پر عذاب دیے جا رہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت سے شہیدن ایک گواہ، گواہ نبی اور وارث نبی اور داعی وغیرہ، علیہم ان پر، من انفسہم ان کے اپنوں سے ہی، اپنے نفس سے، یعنی انہی میں سے گواہ۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور ہم لائیں گے آپ کو گواہ ان تمام پر، ان پر، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ مکہ والوں پر، تمام امت پر ہم لائیں گے۔ سے بخاری کی 45-82 نمبر عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اقرأ علیہ، قرآن پڑھیں مجھ پر۔ میں نے کہا کہ آپ پر نازل ہوا، میں آپ پر پڑھوں گا قرآن۔ فرمایا جی ہاں، میری یہ چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے سنوں۔ تو اس وقت پھر میں نے سورہ نساء پڑھنا شروع کی، حتیٰ کہ یہاں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ۔ تو اس آیت پر جب پہنچا سورہ نساء کی، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ امسک، بس کیجیے۔ میں نے دیکھا ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، کیفیت بدل گئی تھی۔ ہم نے بات کی تھی وہاں بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، قرآن تو ویسے بھی بندے پر اثر کرتا ہے، لیکن جب قرآن میں ایسی گفتگو ہے جو خود کے متعلق ہو، یا خود کے متعلق قرآن گفتگو کو بنائیں، تو پھر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جب تک ہم جیسا بندہ جس کی سوچ یہ ہوتی ہے جو بھی آیت آتی ہے، حدیث آتی ہے، تو ذہن میں بندے کو گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلانا ایسا ہے، اور خود میں ایسا ہوں یا میں ہوں، اس کی طرف جو ہماری کم جاتی ہے، شیخ اسلام بھی کم ہوتی ہے، اور دوسروں سے جوڑتے ہیں، نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں کہ جی وہ ایسا ہے، اور پھر سناتے بھی کہ آیت آپ کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام چونکہ اپنی بات آئی تھی، وہ جئنا بک شہیدا، آپ بھی گواہ بن کر آئے، اس لیے زیادہ اثر کر گئی چیز ہے۔ تو ویسے بھی قرآن بہت اثر کرتا تھا۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، آپ کو لائیں گے گواہ ان پر۔ نزلنا علیک الکتاب، گواہی دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پہنچائی ہے میں نے دعوت۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا، ہم نے کتاب اتاری آپ پر، تبیانا کھول کر بیان کرنے والی، لکل شیء، ہر چیز کا۔ امام مجاہد صاحب کہتے ہیں مما احل لهم وحرم علیہ، مما احل لهم وحرم علیہ، کہ جو ان کے لیے حلال کیا گیا تھا اسے، اور جو حرام تھا اسے بیان کرنے والی کتاب، حلال اور حرام کو بیان کرنے والی کتاب۔ وہدن، یہ ہدایت، اور رحمت و بشرا، اور خوشخبری للمسلمین، مسلمانوں کے لیے، ہدایت، رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، قرآن کی جامع ترین آیتوں میں سے آیت ہے، اور بہت معنی خیز اور تفصیل رکھنے والی آیت ہے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجم الکبیر للطبرانی 5834 میں فرماتے ہیں کہ امام طبری صاحب بھی اس اثر کو نقل کرتے ہیں کہ قرآن میں اجمع ترین آیت خیر اور شر وغیرہ میں وہ آیت ہے فی سورۃ النحل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی والاثم ان اللہ بے شک رب العالمین یأمر حکم دیتے ہیں بالعدل عدل کا عدل کے اندر توحید بھی داخل، شرک رد داخل، تزکیہ نفس داخل، خلوت اور جلوت کو ایک کرنا داخل، عدل عام انصاف جو ہم کرتے ہیں کہتے ہیں انصاف بھی معنی ہے وہ بھی داخل، انصاف پھر فکر کے اندر عقیدے کے اندر انصاف ہے، بات میں انصاف ہے، عمل میں انصاف ہے، فیصلوں میں انصاف ہے، اور ابو داؤد کی 35-44 نمبر حدیث اعدلوا بین اولادکم اعدلوا بین ابنائکم اعدلوا بین ابنائکم بچوں کے درمیان انصاف، اور اسی طرح بیویوں کے درمیان انصاف ترمذی 1141 بندے کی 2 بیویوں اور عدل نہ کرتا ہو جائے یوم القیامہ وشقہ ساقط، قیامت کے دن آئے گا اور ایک سائڈ اس کی ختم ہوئی ہوگی ساقط ہوگی۔ عدل والدین سے عدل ہے، بچوں سے عدل ہے، بیویوں میں عدل ہے، بھائیوں میں عدل ہے، رعایا سے عدل ہے، حاکم کا، محکوم کا، استاد کا، شاگرد کا، ہر لحاظ سے عدل ہے، حسی چیزوں میں ہے، معنوی میں ہے، بڑی میں ہے، چھوٹی میں ہے، عدل کی بنیاد پر ہی یہ دنیا چل رہی ہے، اور احسان کا حکم رب العالمین دے رہے ہیں۔ احسان مع الخالق ہے، مع المخلوق دونوں ہے، مع الخالق، اور الخالق کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے ساتھ یہ احسان ہوگا کہ اللہ کی اتنی پیاری بندگی کی جائے کہ کوئی بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، مجھے تو کم از کم یہ سوچ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے۔ اسی طرح بندوں سے احسان، معافی ہیں، درگزری ہیں، قرآن نے بار بار احسان کو بیان کیا، والدین سے، عام رشتہ داروں سے احسان کو بیان کیا، حتیٰ کہ حدیث بخاری وغیرہ کی وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ جب قتل کرو تو اس میں بھی احسان، یعنی کہ کڑوا ترین معاملہ ہے اس کے اندر بھی احسان کا کہا گیا، یعنی کسی پر حد نافذ ہونی ہے تو احسان، کافر کو قتل کرنا ہے تو مشرع شدہ نہیں بلکہ احسان ہے، کوئی جانور ذبح کرنا ہے تو اسے بخاری کی روایت ہی کہتی ہے کہ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، چھری تیز رکھیں اور آرام پہنچائیں جانور کو، مرغی ذبح کرنی ہے احسان، ہر معاملے میں احسان، سزا دینی ہے تو بھی احسان، انعام دینا ہے تو بھی احسان۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور دینا قریبی رشتہ داروں کو، مال کا نہیں کہا تاکہ مال کے ساتھ ساتھ تمام عطائیں آ جائیں، اخلاق، اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں، خیر خوائیاں، سب کی تقسیم ہوگی۔ ذی القربیٰ، قریبی رشتہ دار، صلہ رحمیاں، سب دنیا و آخرت کی بلائیاں دیکھیں۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، 2 چیزیں ہوتی ہیں نا کامل تربیت کے لیے، مثبت اور منفی، پہلے مثبت تھی اب منفی، وہ ہونی چاہیے اور یہ نہیں، التخلی التحلی دونوں، پیچھے التحلی اور التخلی۔ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور اللہ منع کرتے ہیں انسانوں کو، الفحشاء، فحشاء سے تمام فحاشی، بدکاریاں، لواطت، بدگوئیاں، فکر کی آوارگی، نظر کی آوارگی، بصارت کی، سماعت کی،
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. الفحشاء، بدکاری اور اس کے مقدمات تمام، گانے، شانے، ڈول، باجے، الفحشاء کے اندر یہ تمام داخل. الفحشاء والمنکر، اور اسی طرح منکر، برے کام جتنے بھی اس کو معاشرہ عجیب جانتا ہو اور اچھی نظروں سے نہ دیکھتی ہو دنیا، اس کے اندر جو بھی شرک کے خلاف چیزیں ہیں وہ آ جاتی ہیں. بعض اوقات کچھ چیزیں بظاہر حرام نہیں لگتی لیکن اچھی نہیں جانی جاتی، وہ بھی اس کے اندر داخل ہے. والمنکر والبغی، اور سرکشی، ظلم، اس سے اللہ منع کرتے ہیں. سرکشیاں بھی نہیں کرنی، ظلم زیادتیاں نہیں کرنی. سنن داؤد کی 4902 نمبر حدیث. اور اس میں فرماتے ہیں ما من ذنب اجدر ان یامر اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اس کی سزا اللہ دے دیتے ہیں دنیا میں. یہی انسان کو جتنا یہ ظلم کا معاملہ ہے. ظلم دو چیزیں ہیں جس کی سزا جس کہتی ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں آخرت کے ساتھ ساتھ. مثل البغی و خفیۃ الرحم، ایک یہ البغی، ظلم کا بدلہ دنیا میں ہی ملتا ہے آخرت کے ساتھ ساتھ. فرمایا نا ما يدخر له في الآخرہ، آخرت میں ملتا ہے اس کا. باقی اکثر گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ معاف کر کے دنیا میں ڈھیل دے کر آخرت تک رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اس حدیث میں یہ ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، ضرور ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی. ایک البغی ہے اور نمبر 2 وقطیعۃ الرحم، جو رشتے ناطے توڑتا ہو اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. اقطع من قطعک، اللہ نے صلی رحمی سے کہا تھا میں اس بندے کو توڑ دوں گا جو تجھے توڑے گا. زندگی نہیں بن سکے گی، صلی رحمیہ نہیں کرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، ذلیل ہوگا وہ بندہ قطع رحمیہ کرتا ہو. ہم اسے چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، چیز بہت بڑی ہے. یعظکم، وہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. واعظ کے اندر منع کرنے کا معنی بھی پایا جاتا ہے. منع کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، منع ہونے کی نا. نصیحت کرتا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پیاری نصیحت اللہ نے کی نا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ کامل نصیحت ہے. کسی امت، کسی قوم کے اندر یہی نصیحت آ جائے اور قبول کر لی جائے تو اس کی کامل اصلاح ہو جائے گی. اگر اس جملے کی صحیح تشریح کی جائے اس آیت کی، سارا اسلام اس آیت کے اندر داخل ہے. ٹوٹل اسلام، لا الہ الا اللہ، دونوں پہلو مثبت اور منفی اس کے اندر داخل ہے. ٹوٹل اسلام اس کے اندر داخل ہے. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور پورا کرو اللہ کے وعدوں کو. اللہ کے وعدوں کو جو ہے وہ پورا کرو. اللہ سے جو وعدے کی، جو اللہ سے وعدے کی ہیں وہ بھی مراد، اور جو بندوں سے کی ہے اس کی بھی تاکید اللہ نے کی ہے، وہ بھی اللہ کے وعدے. اذا تجھے تم وعدے کرو، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور تم نہ توڑو قسموں کو، بعد توکیدها، اس کے پختہ کر لینے کے بعد. ایمان. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم بنا چکے ہو اللہ رب العالمین کو خود پر ضامن اور کفیل. چونکہ معاہدوں میں اکثر قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، اس لیے عہد کے ساتھ قسم کو لائے. قسم پھر توڑنی نہیں، جو معاہدہ کیا اسے توڑنا نہیں ہے. کیونکہ وہاں تم دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کی قسم ہے بے کام ہوا ہے، اس طرح کیا مانا ہے اس کا؟ کبھی ہم نے سوچا کیا مانا؟ اللہ کام آپ کا درمیان، اللہ کو آپ نے کیوں لائے؟ جی، قسم کا درست معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں
کر رہا ہوں میں اللہ کو اس پر گواہ بناتا ہوں، اللہ کو کفیل اور ضامن بناتا ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے، سیدھ رہی غلط نہیں ہو۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اللہ کو گواہ بنائیں، اللہ کو ضامن بنائیں اور جھوٹ پر بنا دیں۔ اس لیے قسم فالتو اور جھوٹی بہت بڑا جرم کہ اللہ کو گواہ بنا کر آپ جھوٹ بولیں، اللہ کو ضامن بنا کر پھر آپ دغا بازی اور دھوکہ دیں گے۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ بخاری کی روایت آپ نے پیچھے پڑھی 2291 نمبر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اس سے قرض مانگا 1000 دینار، ہر ٹھیک، لیکن کوئی گواہ لائیے، کہا کفا باللہ شہید، اچھا کوئی ضامن لائیے، کہا کفا باللہ وکیل، ضامن بھی اللہ کا پکڑا دیے، دونوں مومن تھے۔ دینے کا دن آیا، بندہ نکل آیا پیسے لے کر، درمیان میں ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے، اسے کراس کر کے آنا ہے بندے نے، کشتی نہیں مل رہی، پریشان ہوا، حتیٰ کہ ٹائم گزرنے لگا، ایک درخت چیرا، اس کے اندر پیسے رکھ دیے اور کہا کہ اللہ تو جانتا ہے۔ بندے نے گواہ مانگا، ضامن مانگا، میں نے کہا تو ہی کافی، تیرا ہی نام لیا، اب لہٰذا یہ تیرے حوالے ہیں، جو خود ہو سکتا تھا وہ خود کیا، اسی کے نام توکل، جو خود ہو سکے وہ خود کرے، جو خود نہیں ہو سکتا وہ اللہ کو چھوڑ دے۔ تلوار ڈھونڈے دشمن کو مارنے کے لیے اور اچھی طرح تیاری سے مارے بھی، اور رزلٹ اور نتیجہ یہ اللہ کے ہاتھ ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دے، اسے توکل کہتے ہیں۔ توکل کا معنی اپنا کام اللہ کے سپرد کرنا نہیں ہے۔ ہمارے خاطر غلطی کرے جاتے ہیں نا کہ خود کا کام ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، خود کا کام ہم خود کریں گے، جو خود کا نہیں ہے اور خود سے نہیں ہو سکتا وہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیں، ایک تھوڑا نچور بچہ ہو، کاروبار نہیں کر رہا، تو باپ کے ذمہ اس کے لیے جوتا لانا ہے اور لے آئے، چلانا چاہیے، باپ لائے اور اسے پکڑائے، اب وہ بچے گیا، پاپا جی ذرا جوتے میرے سیدھے کر دیں، اچھا تو غصہ آئے گا، مار بھی شاید پڑ جائے۔ اب یہ کام بچی کا نہیں ہے، بچے کا اپنا سیدھے کرنا، پہننا وغیرہ، میں نے کہا نچور بچہ۔ تو اسی طرح جب ہم اپنا کام اللہ کے سپرد کرتے ہیں تو یہ شریعت کا موافق چیز نہیں جاتی۔ خود کا کام تروس صاف کریں، اس کا کی وجہ تعجز، عاجزی کا اظہار نہ کریں، عجز کا بڑے کام کریں جہاں تک کر سکتے، اور پھر نہیں تو پھر حسن اللہ اس کے بعد۔ تو اس نے بندہ گیا بھی ہے، پھر تدبیر سوچی ہے، درخت کاٹا ہے، اس کے اندر پیسے رکھے ہیں، پھر کہا کہ اللہ وہ تیرے حوالے، پہنچانا ہے میرا کام نہیں، میں نہیں پہنچا سکتا۔ اگلا وہاں انتظار میں ہے اور بس بہرحال نا امید ہو کر جانے لگتا ہے۔ دوسری سائڈ ایک ہاتھی لکڑی پکڑ لیتا ہے، چلیں کام آ جائے گی، گھر جا کر چیرتا ہے تو پیسے بھی ہیں اور ساتھ خط بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ جو ہے یہی بندہ پھر پیسے لے کے پھر پہنچتا ہے کہ پتہ نہیں ملے ہوں گے یا نہ ہوں گے، چونکہ قرض کا معاملہ حساس ہے۔ اگلا کہتا ہے کہ جی بالکل آپ کچھ رقم بھیجیے مجھے، کہاں جی یا کہاں سے اللہ نے پہنچا دی، اگر بالکل آپ خوش و خرم ہو کر اور ہدایت یافتہ ہو کر واپس جائیے، پیسہ مجھے مل۔ تو یہ وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، جب بندہ سیریس ہو تو اللہ اس کی قسمیں اس کی اور اس طرح اس کے وعدے اور عہود معاہدے سے نہیں ضائع کرتے۔
ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ رب العالمین جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ ذرا توجہ رکھنی ہے، معاہدوں کی بات چل رہی ہے نا، اور اس میں ہیر پھیر نہ کرنے کی بات چل رہی ہے، پاسداری کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا۔ اس آیت کو کے الفاظ پڑھنے سے پہلے ذرا پس منظر سمجھیے۔ عرب کا نظام چونکہ قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام میں پراپر حکومت ہوتی نہیں، لوگ اپنی مدد آپ تحت خود ہی ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اب جب خود بنانا ہے تو جس کی طاقت زیادہ ہو اتنا وہ زیادہ بنا سکے گا، اثر رسوخ زیادہ رکھے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ کچھ قبیلے جو کمزور ہوتے تھے، قبیلے حتیٰ کہ افراد تمام معاہدے کر لیا کرتے تھے مضبوط قبیلوں سے۔ اس میں دونوں کے فائدے ہوتے تھے، بڑوں سے معاہدہ کیا مضبوط قبیلوں سے تو انہیں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں کوئی چھیڑ نہیں سکتا تھا کہ ان کا معاہدہ فلانے سے فلانے کی دوستی میں ہے، انہیں چھیڑیں گے، ان سے جنگ، ان سے جنگ ہوگی۔ اور ان کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو بھی بندے مل جاتے تھے، ان کی بھی نفری بڑھ جاتی تھی کہ یہ بھی ہم ساتھ ہونا ہے۔ افراد بھی یہ کام کرتے تھے اور قبیلے بھی کیا کرتے تھے۔ تمہارا کام ہوتا یہ تھا، جس طرح مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ حلیفوں سے حلف کر لیا کرتے تھے معاہدے، فَيَجِدُونَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَعَزْ، پھر دوسرا قبیلہ، دوسرا بندہ نظر آتا کہ زیادہ تکڑے ہیں اور کی تعداد زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، فائدے زیادہ ہوں، تو ان سے معاہدہ توڑا اور یہاں ہو گئی۔ اللہ نے پھر اس آیت میں اس سے منع کیا کہ نہیں، کہ معاہدہ کی پاسداری کرنی، جہاں تک یہ کہ ان کی طاقت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو یہی تو تمہارے لیے آزمائش ہے، معاہدوں کی پاسداری کرنی ہے۔ تو یہ آیت پھر اتری۔ اسی طرح یہ آیت قتادہ صاحب کہتے ہیں مثال ہے اس بندے کے لیے، مثال بیان کر دی ہے، اس بندے کی مثال ہے اس آیت میں کہ جو اللہ کے لیے یہاں بندے سے معاہدہ کرے اور پھر وہ توڑتا ہے، اس کی بھی مثال اللہ نے بیان کی۔ جی الفاظ ذرا آپ دیکھیں گے اس سے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہونا كَالَّتِي، اس عورت کی طرح نَقَضَتْ، جس نے توڑ ڈالا، غزلها، اپنا کھاتا ہوا سوت، یا رسی بنائی، بونی، اور یا ہار بنایا، ظاہر بڑی دیر لگتی ہے اس پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے آخر میں توڑتے، بچوں کی طرح محنت کرتے ہیں، پسینے نکالتے ہیں، گھر بناتے ہیں، اور پھر 2 گھنٹوں بعد ہر ایک ہی اپنے گھر کو لات مار کر توڑ دیتا ہے۔ نقضت غزلها، اپنا ہار۔ امام مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ نقضت حبلها، بھی رسی، من بعد قوت، قوت کے بعد مضبوطی سے بنایا، انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، بنایا مضبوطی سے، ٹائم لگایا، محنت کی، اور پھر جو ہے وہ توڑ ڈالا۔ اس عورت کی طرح نہ ہونا، یہاں تم نے بھی اللہ کے نام کی قسم اٹھائی، معاہدہ کیا، بیعت کی، سب کچھ، اور پھر بڑی آسانی سے اسے توڑ بھی دیا، اس محنت کے بعد، اس مشقت کے بعد، اس مضبوطی کے بعد۔ عمل ضائع ہو سکتا ہے اور خالی دامن واپسی ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ نہیں کرنا۔ انکاسا، ہم تو بھائی صاحب لکھتے ہیں انقاضا، ٹکڑے ٹکڑے۔ وکل شیء نقض بعد الفتل فهو انکاس، جو بھی چیز بون کر دوبارہ ختم کی جائے اسے انکاس کہتے ہیں، اس کی واحد نکس آتی۔
حبلا کان و غزلا، کوئی ہاتھ شام ہو یا کوئی رسی وغیرہ سبھی. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم بناتے ہو اپنے قسموں کو، اپنی قسموں کو بناتے ہو دخلا بینکم، دخلا. اب توری صاحب کہتے ہیں کہ خدیعہ و غرور، دھوکہ دہی، دھوکے کا ذریعہ، بربادی کا ذریعہ. والدخل فی کلام العرب کل امر لم یکن صحیحا، دخل کہتے ہیں ہر اس کام کو جو صحیح اور درست ہے. اور ہم قتادہ صاحب ترجمہ کرتے ہیں خیانت، خیانت ترجمہ. اس کو خیانت اور دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بناؤ. ان تکون امہ، کیوں یہ کام کیا جاتا تھا؟ ان تکون، اس لیے کہ ہو امت ایک جماعت یا اربع و زیادہ ہو تعداد وغیرہ میں. اربع قتادہ صاحب کہتے ہیں اکثر، و زیادہ ہو من امہ دوسری جماعت سے. ایک جماعت اس لیے تم معاہدہ توڑ رہے ہو کہ ایک جماعت جو ہے وہ فلانی جماعت دوسری جماعت سے مضبوط ہے، اس لیے اس معاہدہ توڑا اور وہاں چلے گئے. یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، بات وہی قرآن ہر ایک کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے. جس سے آپ نے معاہدہ کیا، جس سے آپ ملے ہیں، سوچ سمجھ کر ملے ہیں، پھر اس کی پاسداری کرنی ہے. پھر جہاں پھر کچھ مال نظر آئے، کچھ پیسے نظر آئے، نہیں جانا. اس کو چھوٹے لیول پر لے آئے. کسی ادارے سے آپ منسلک ہو گئے ہیں، کسی دفتر آفس سے ہو گئے ہیں، کسی مسجد مدرسے جامع سے ہو گئے، کسی بھی جگہ سے، اور پھر وہاں 2 ٹکوں کی زیادہ آفر ہوئی اور بھاگنا. اس پر اللہ عرض کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو. جہاں معاہدہ کی اللہ کا نام لیا گیا ہے اور اسٹام لکھا گیا ہے اور وفا کا کہا گیا ہے، اور پھر کرنی پڑے گی. الا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، نافرمانی ہو اور چیزوں کی. جب تک وہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ وہاں پیسے زیادہ ملتے ہیں، وہاں تکڑا پن تھوڑا زیادہ ہے، اس ادارے کا نام اچھا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں. ہاں اگر آپ کا مالی گزارا نہیں ہو رہا اور تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے اور مجبوری بنی ہے، اور کیفیت ہوگی. لیکن عموماً اگر ایسی مجبوری نہیں، آپ حد تک غصہ جو ہے نہیں نکلیں گے یہاں سے اور یہی رہ کر کام کریں گے. اگر نہ وہاں بڑا کچھ نظر بھی آئے گا، لیکن آپ نے اللہ کی مخالفت کی ہوگی اور نامراد ہو جائیں گے. ان تکون امہ، یہ اربع من امہ، کہ یہ جماعت جو ہے زیادہ ہے، بڑی ہے اور مالدار ہے، من امہ دوسری جماعت سے. اللہ فرماتے ہیں یہی تو آزمائش ہے. انما یبلوکم اللہ بہ، بے شک اللہ رب العالمین تمہیں آزماتے ہیں بہ، اس کے ذریعے. بہ اس عہد و پیمان کے ساتھ، یہی تمہاری آزمائش ہے. معاہدہ کیا پورا کرنا. اور یہ بھی کہا گیا بہ ای بکونہم اربع، یہی جو ان کی تعداد اللہ نے بڑھائی ہے، یہی تو تمہارے لیے آزمائش ہے. وَلَيَبْلُوَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَزُرَ رب العالمین بیان کریں گے تمہارے لیے قیامت کے دن ما کنتم تختلفون، جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ بیان کریں گے جس میں تمہارا اختلاف تھا، کون حق پر اور کون باطل. تو دھوکہ نہیں دینا. رسول بخاری کی 3188 نمبر حدیث میں کل غادر لواء ينسب لغدرته، کہ ہر خیانت کرنے والے اور خائن اور دھوکہ دینے والے کے لیے جھنڈا گاڑا جائے گا. اور مسلم احمد کی 5709 نمبر حدیث، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ، عظیم ترین دھوکہ شرک کے بعد یہ ہے. شرک کے بعد اگر عظیم ترین کوئی گناہ اور غدر و خیانت ہو سکتی ہے، رجل على بيع الله ورسوله ثم ينقص بيعته، کہ بندہ اللہ کے نام کی بیعت اور معاہدہ کے ذکر کرے اور پھر توڑ دے. عظیم ترین دھوکہ اللہ کے نام کے ساتھ جو معاہدہ کیا جائے اور پھر سے توڑا جائے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ رب العالمین کی مرضی ہو، لَجَعَلَكُمْ، تمہیں بنائے امۃ واحدہ، ایک ہی امت. وَلَٰكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العالمین گمراہ کرتے ہیں جسے چاہیں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دیتے ہیں جسے چاہیں. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور ضرور تم سوال کیے جاؤ گے ان اعمال کے متعلق جو تم کرتے ہو، اللہ پوچھیں گے. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم نہ بنانا اپنی قسمیں دخلاً بینکم، دخلا دھوکہ دہی خیانت کے لیے.
اور بیکار و برباد کو بھی کہا جاتا ہے. بین اپنے درمیان اپنی قسموں کو، قسم تو اس لیے ہے کہ دھوکے ختم ہو، جھوٹ ختم ہو اور بدعہدیاں ختم ہو. جب قسم کو ہی آپ بدعہدی کے لیے اور دھوکوں کے لیے استعمال کریں پھر مقصد کیا رہا؟ فتزل قدم بعد ثبوت، یا نقصان یہ ہوگا فتزل ظاہر ہو جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے تمہارے قدم بعد ثبوت، یا ثابت قدمی کے بعد اچھے خاصے جمے پہنچ جائیں اور پھر جمے نہیں رہیں گے اور معاملات خراب ہو جائیں گے. وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکو گے السوء بد انجام سزا بما صددتم عن سبیل اللہ، بوجہ تم نے روکا رب العالمین کے راستے سے. اللہ پھر تم اس کی بری سزا دیں گے. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ بیچنا رب العالمین کی آیتوں کو تھوڑی قیمت. تھوڑی قیمت مانا یہ نہیں کہ جب پیسے زیادہ مل رہے ہیں پھر دین بیچا جا سکتا نہیں. ساری دنیا ہی ثمن قلیلہ ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدے بیچے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جماعتیں بدلائی جاتی ہیں، سب کے پیچھے پیسے ہی پڑے ہوتے ہیں. اللہ کا دین چھوڑ ہی رہتا ہے، پیسے لے کے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ ثمن قلیلہ نہ بیچو اللہ کے حقوق اور اللہ کے دین وغیرہ. انما عند اللہ، بے شک اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کو تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. جو اللہ کے ہاں وہ بہتر ہے تمہارے لیے. صبر کرو، استقامت اختیار کرو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہوگی. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جانے والا ہے. وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. قل أنبئكم بخير من ذلك مثوبة عند الله، قل أنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا، اور تمہارے پاس جو مال متاع وغیرہ وغیرہ سبھی ختم ہونے والا. اس لیے اگر اللہ کے پاس ہے اس کی سوچو، نہ کہ جو انسانوں کے پاس ہے خود کے پاس. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ضرور بدلہ دیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے صبر کیا، بدلہ دیں گے ان لوگوں جنہوں نے صبر کی، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ، اچھا بدلہ، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کیا کرتے تھے اس کا. یہ معنی ہو گیا، یعنی آپ نے اجر کی صفت بنا دی، ہم انہیں ان کو بدلہ دیں گے اچھا بدلہ ان کے کیے ہوئے اعمال. دوسرا معنی ہے کہ ہم انہیں ان کے اجر کا بدلہ دیں گے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا، جو اچھے عمل وہ کیا کرتے تھے اس کا. ان کے اچھے عمل کا بدلہ یا ان کے اجر کا اچھا بدلہ ہم دیں. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، اچھا بدلہ سب کچھ ہی ہے. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ، جو کوئی عمل کرے نیک، من ذکر مذکر انثى مؤنث وهو مؤمن حال میں کہ وہ مومن نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط لگائی کہ وہ مومن ایمان ہونا چاہیے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور انہیں دیں گے حیات طیبہ، اچھی زندگی سے ہم اسے نواز دیں گے. حیات طیبہ، حیات طیبہ کی تفسیریں کی ہیں، کسی نے قناعت کہہ دیا، کسی نے ذکر خیر کہہ دیا وغیرہ وغیرہ، طاعت کی حلاوت کہہ دیا وغیرہ. لیکن یہ ہے کہ اسے تفسیر بالمثال کہتے ہیں، ایک جز سے تفسیر کی ہوتی ہے ایک مثال دے کر. اگر میں حیات طیبہ کے اندر جن چیزوں سے زندگی اچھی بن سکتی ہیں وہ تمام بھی اللہ اس بندے کو عطا کر دیں گے. سکون بھی ہے، امن بھی ہے، عافیت بھی ہے، عزت بھی ہے، لوگوں کی محبتیں بھی ہیں، مال بھی ہے، متاع بھی ہے، قناعت بھی ہے، صبر بھی ہے، خوشیاں بھی ہیں، اچھے تذکرے بھی اس بندے کو چل رہے ہیں، محبت فی قلوب الخلق کا بھی معاملہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. انسان آپ دیکھیں جو کچھ کرتے ہیں اس لیے حیات طیبہ کے لیے کرتے ہیں. گھر بار چھوڑ دے گا، دور پرائے کسی ملک جائے گا، بسے گا،
کیوں جی زندگی اچھی کرنی ہے تاکہ کچھ کما سک، زندگی بن جائے میری۔ اور اللہ نے کتنا آسان طریقہ بتایا کہ عمل ہو بندے میں اور دیندار ہو بندہ، صحیح ایمان رکھنے والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اچھی زندگی ہم سے دے دے۔ یہ قسمیہ معنی فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ اللہ نے اصل قسم کھائی ہے اس بندے کو حیات طیبہ جو نصیب ہو جائے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ضرور نے بدلہ دیں گے اجرهم، ان کے اجر کا۔ سے مسلم کی 10-54 نمبر حدیث، قد افلح من اسلم ورزقه رزقا کفافا، کامیاب ہو بندہ جو اسلام لائے، ایمان قبول کرے اور پھر اسے ایسی روزی ملے جو اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہو، وقد نام اللہ الماتا، اور پھر اللہ قناعت کی صفت دے دے۔ ہم نے کہا کہ بعد اس کا ترجمہ کیا ہی، تفسیر کی قناعت سے۔ قناعت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے پاس جو ہے اس پر راضی ہو جائے، بندہ جو ہے اس پر راضی ہو گیا، بندے کو تھوڑا کیوں نہ ہو، وہ بڑی چیز ہوتی۔ بندے کی آنکھیں جب بڑھ جاتی اور جب سب کچھ ہے اور بندہ اس کو سب کچھ نہ سمجھے، قناعت نہ ہو، تو یہ اس طرح حدیث بتاتی ہے کہ اگر بنو آدم کی 2 وادیاں سونے کی تو لگتا ہے سارے تیسری تلاش کرے گا، اور اس کے پیٹ کو نہیں بھرتا الا التراب، مگر مٹی بھرے گی، کیوں؟ قناعت نہیں۔ اور جب قناعت ہے بندے کے پاس تھوڑی چیزوں، بندہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے جی۔ بخاری کی بات اچھا لگے ہم بیان کریں گے کہ ليس الغنى عن كثرة العمل ولكن الغنى غنى القلب، کہ مالداری جو ہے یہ پیسے کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ مالداری ہے کہ دل بندے کا مالدار ہو جائے، دل کر کے بس کافی ہے، دل دنیا سے بھرے۔ اور یاد رہے کہ دل کی مالداری پیسوں سے نہیں آتی۔ اور ہم نے کہا نا کہ اگر 2 وادیاں سونے کی ہے، تیسری مالداری کہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ آپ دنیا کے بڑے سے بڑا بزنس مین لے لیں، اس کی بش نہیں ہوگی۔ جو کسی علاقے کا بڑا ہے، اس کی سوچ ہوگی کہ میں صوبے کا بڑا بن جاؤں، ہمارے لحاظ سے۔ صوبے والا ملکی سطح کی سوچے گا، اور جو ملکی سطح کا ہے وہ بڑا اعظم کی سطح، یا جی وہ نہیں تو پھر وہ دنیاوی لیول دیکھے گا، اور جو دنیا میں 10 نمبر پر آیا وہ 9 پر آنے کی کوشش کرے گا، اور اسی طرح جو دوسرے پر ہے وہ پہلے پر آنے کی کوشش کرے گا، اور جو پہلے پر آیا اس کی سوچیں کچھ اور ہوں گی، فراؤن بننے کی سوچ ہوگی، یا اس طرح کی اور ہوگی۔ بس انسان کی طبیعت میں ہے نہیں۔ تو یہ جو قناعت کی پیاری صفت ہے، ایسے کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی، بنا سکتی، نہ مال نہ متاع، اور یہ دین جو ہے یہ وحی قرآن و حدیث ہی سے کافی ہے بنانے کے۔ قرآن اور حدیث نے دنیا کی یہ جو پاس موجود پیسہ ہے، اس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اس کی حقیقت سمجھا دینی ہے۔ حقیقت سمجھ آئیں گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آگے تو ہم پاگل ہیں۔ جب حقیقت سمجھ آئے گی، آنکھیں کھل گئی، تو پھر آپ کی بریک لگ جائے گی۔ بریک اس لیے نہیں لگتی تو بچہ جو ہے وہ کھلونے کو اصل سمجھ گیا، اس لیے اور جی لے کر دیں۔ اس نے بیک گاڑی دیکھی اور یہاں الماری نے دیکھ لی کسی دکان پہ، اسے لگتا کہ یہ وہ ایک چیز ہے، اس لیے وہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ اور جب اس نئے بات سمجھ آ کہ اس کی عمر بڑی ہو گئی کہ نہیں، ارے تو کھلونا ہے، تو پھر اس سے کیا رونا دور کی بات، کسی طرح سے حاصل کرنے کی سوچ ہی نہیں رہے گی۔ دنیا کے پیچھے جو انسانیت بھاگ رہی ہے، دنیا کی حقیقت نہیں خبر، نہیں جانتی۔ دنیا کی حقیقت پھر خود سے کم سمجھ آتی ہے، دنیا کی حقیقت پھر قرآن سمجھاتا ہے، حدیث سمجھاتی ہے، ایمان سمجھاتا ہے۔ جب حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، پھر خود ہی دل میں تحقیر آ جاتی ہے اس کی، کیا ہے۔ آج ہی ہم نماز کی روایت پڑھتے ہیں کتاب الزہد میں کہ تئسم الدینار والدرہم، پیسہ کا بندہ تباہ و برباد ہے، ملا خوش ہے، نہیں ملتا بس ناخوش۔ یہ پیسوں کی بندگی ختم ہوتی ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے، وحی کے ذریعے، تو دل کی آنکھیں کھلتی۔ تو قناعت کی صفت دل کی مالداری۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، ضرور بدلہ دیں گے ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
اچھا بدلہ جو عمل کیا کرتے. دوسری مرتبہ میں بات فرمائی ہے یار ان کے اچھے عمل کا بدلہ دیں گے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ پس جب آپ قرآن پڑھیں. استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیا کریں. پیچھے اللہ نے احسن ما کانوا یعملون حیات طیبہ کی بات کی. اللہ تعالیٰ جو قدردان ہے نا بندے کے عمل کی قدر کرتے ہیں. آپ نے روایت پڑھی سے بخاری وغیرہ کے حوالے سے جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دائیں ہاتھ میں ایک بڑھاتے رہتے ہیں. کوئی صدقہ کیا اور قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل اختیار کر جائے گا. 14-10 نمبر حدیث بخاری کی ہم نے پڑھی تھی. وہاں اللہ قدر کرتے ہیں. اور صحیح مسلم کی 2802 نمبر حدیث کے کافر جب نیک عمل کرے اس سے اس کے نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. کھانا پینا وغیرہ فراوانیاں پیش کر دی جاتی. اور مومن کی نیکی جو ہے آخرت میں اس کے لیے جمع کی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اپنی اطاعت پر سے روزیاں اور اچھے سے بدلے اللہ تعالیٰ دیا کرتے ہیں. مومن کو سارا کافر کو سارا بدلہ دنیا میں ہی مل جاتا ہے. مومن کو آخرت میں اصل ملنا ہے اور دنیا میں بھی اس کے فائدے ملتے ہیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جب آپ قرآن پڑھیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو پناہ مانگے رب العالمین کے نام کی. اللہ سے پناہ مانگے. اللہ کی پناہ میں آئیں. کس سے؟ من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے رجم کیے گئے شیطان دھتکارے گئے شیطان سے پناہ مانگے. من الشیطان الرجیم چونکہ توحید آنی قرآن سے ہے اس لیے قرآن کی بات شرک کی سمجھی قرآن سے آئے گی. تو قرآن کے آداب جب قرآن پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اس لیے ضروری ہے اس کا پڑھنا. یہاں حکم ہے فاستعذ باللہ. انہ لیس له سلطان بے شک نہیں ہے اس کی طاقت اور قوت اور غلبہ علی الذین آمنوا شیطان کا علی الذین آمنوا پر جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. جو اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ایمان لائے ہیں تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جو بگاڑتا ہے وہ کون ہے؟ کن لوگوں کو بگاڑ سکتا ہے؟ انما سلطان بے شک اس کا غلبہ اس کی دلیل علی الذین ان لوگوں پر چلتی ہے کام کرتی ہے غلبہ ہوتا ہے تولون جو سے دوستی کرتے ہیں جن کے اندر خود شیطانیت گھس آتی ہے. والذین هم بھی مشرکون اور ہم بھی مشرکون اس شیطان کی وجہ سے مشرک بنے شرک کرتے ہیں. شیطان نے مشرک بنایا ہے. شیطان نے مشرک بھی بنایا ہے اور شیطان کو بھی اللہ کو شریک کرتے ہیں. جتنے بھی یہ جن بت وغیرہ وغیرہ تراشے گئے ہیں دراصل شیطان ہی پیچھے شیطان ہی بیٹھا ہوگا اور انہوں نے اس کے کہنے جو ان کو اللہ کا شریک بنا دیا. فَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم بدلتے ہیں کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ واللہ عالم بما ينزل رب العالمین یعنی جب ہم کوئی نسخ وغیرہ کرتے ہیں اللہ عالم بما ينزل رب العالمین خوب جانتے ہیں جو وہ نازل کرتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کو خبر نہیں ہوتی. درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا. اصل بات پھر آگے ہے کہ جب ہم آیت بدلتے ہیں تو قال وہ کہتے ہیں انما انت مفتر کہ آپ مکذب ہیں. امام طبری صاحب لکھتے گڑ کر لانے والے. انما انت مفتر حالانکہ ایڈوانس میں کہہ دی کہ اللہ جانتے ہیں اللہ کو خبر ہوتی ہے اللہ کے علم کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا چیز آ رہی ہے کیا جا رہی ہے اللہ علیہ نصر. برائے کی بیماری ہے کہ جب نسخ وغیرہ ہو کہتے ہیں انما انت مفتر وَلَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن میں سے اکثر جو ہے لا يعلمون جانتے نہیں ہیں. اور کہہ دیجیے نزل روح القدس سے نازل کرتے ہیں روح القدس جبریل سے نازل کیا ہے جبریل. طبری صاحب کہتے ہیں روح القدس جبریل میرے رب نے کہا کہ رب کی طرف سے بالحق جن کے ساتھ ہی ثبت الذین آمنوا تاکہ ثابت قدم رکھیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور خدا اور ہدایت ہے وہ بشرا اور نصیحت ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے ہے. جو قرآن تثبیت قلب کا ذریعہ ہے. دل کی مضبوطی جو قرآن سے آتی ہے اور جس دل میں قرآن نہیں ہے وہ دل جو ہے وہ خالی دل ہے اس کے اندر کچھ نہیں ہے. مضبوطی نہیں ہو سکتی. کوئی ٹوٹکا کوئی تجربہ کوئی وظیفہ کوئی دم کوئی درود کوئی بھی ایسی چیز دل کی مضبوطی کا ذریعہ نہیں جس طرح قرآن ہے. یہ تب بندہ جب قرآن سے جڑا ہو اس نے ایک پریشانی پیش آ گئی
اور اس کے متعلق کوئی آیت سن لیا بندے نے بس کافی ہو جاتی ہے اسے یثبت الذین آمنوا وہدن ہدایت ہے خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور خشک ہدایت نہیں ہے وہ بشرا للمسلمین وَلَقَدْ نَعْلَمُ یقیناً ہم جانتے ہیں انہم یقولون کہ بے شک یہ کافر کہتے ہیں انما یعلمہ بشر کہ بے شک سکھاتا ہے اس بندے کو ایک بشر اس نبی کو سکھاتا ہے ایک بشر ایک انسان سکھاتا ہے ہم مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ کفار قریش کہتے تھے کہ انما یعلم محمد عبد ابن الحضرمی ابن الحضرمی اس کو غلام جو ہے سکھاتا ہے قرآن کا یہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہ اجمی ہے کیسے مجھے سکھا یہ عربی ہے وہ اجمی ہے جو خود گونگا اور اجمی ہے ویسے کیا سکھائے پھر اس کی زبان عربی نہیں ہے اس کی عربی بولتا ہے عربی کو قرآن لایا ہے یعنی تمہاری بات عقل کے خلاف انما یعلم بشر سے سکھاتا ہے ایک بشر لسان اس کا جواب لسان الذی یلحدون الیہ زبان اس بندے کی جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں یعنی قرآن کی اعجمی یعنی اجمی ہے وہذا لسان اور یہ جو ہے یہ قرآن لسان عربی یہ تو عربی زبان ہے مبین واضح مبین اس کے کہا کہ بالفرق اگر بات معلوم ہوتا ہے کہ اجمی ہے لیکن اس سے عربی آتی ہے اور اس لیے وہی سکھاتا ہوگا سیکھ کر تو مبین ان کہہ کہ اجمی اتنی اچھی عربی نہیں بول سکتا مبین واضح تو بالکل واضح ترین فصیح ترین عربی ہے جو بتاتی ہے کہ یہ کسی اجمی کی بات ہو ہی نہیں سکتی ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ رب العالمین کی آیتوں پر لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیں گے جو لیکن وہ بڑی بات اللہ نے کی جو قرآن و حدیث سے تشریفی نہیں حاصل کرتے لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا ہدایت وحی سے ملتی ہے قرآن سے ملتی ہے حدیث سے ملتی ہے ایمان لانا چاہیے اب سوال ہے کہ ایمان وحی پر قرآن و حدیث پر ہے کیا جواب یہ کہ قرآن و حدیث پر ایمان یہ ہے کہ ساری دنیا میں اس کے خلاف کھڑی ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں ان کی بات مانوں اور اللہ اور رسول کی چھوڑ دوں جو بھی اسی طرح ہی قرآن حدیث پر ایمان یہ ہے کہ اس سے جو نظریات جو عقائد جو اصول جو فروع جو طور جو طریقے یہ بے مثال ہے اس کے مقابلے میں نہ کوئی تعلیم نہ کوئی تزکیہ نہ کوئی تربیت نہ کوئی طریقہ نہ کوئی رائے نہ کوئی فکر نہ کوئی نظر نہ کوئی علم نہ کوئی فن نہ کوئی عقل کچھ نہیں ہے یہی حرف آخر یہی سب سے اچھا اور یہی سب سے زیادہ اتباع کے لائق ایمان بھی آیات ہے یہ لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٹھیک ہے ہدایت نہ ملے تو پھر کیا بچ جائیں نہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پھر دردناک عذاب اور خالقاً ایک بندہ ہے کہ امتحان میں ناکام ہو گیا لیکن تب بھی جس طرح ڈگری نہیں ملتی نا باقی کوئی اوپر سے مارتا پیٹتا نہیں ہے کسی کا یہ ایسی ناکامی ہے ماں بھی پڑے گی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله بے شک جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر وہ لوگ اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ لوگ باندھتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے پہلی بات قرآن نے کی دین کو وہ بندہ بگاڑے گا دین کی مخالفت وہ کرے گا وہ سیاسی ہو مذہبی ہو پیر ہو عالم ہو استاد ہو شاگرد ہو طالب علم ہو جو بھی دین کی مخالفت میں کھڑے نا قرآن و حدیث کی مخالفت تو اللہ فرماتے ہیں لا یؤمنون بآیات اللہ
کا ظاہری حلیہ تو اس کو بڑا شوق کر رہا ہے کہ بہت بڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار، شیخ الحدیث ہے، فلانا فلانا، لیکن لا یؤمن بآیات اللہ، اللہ کہتا پر ایمان نہیں ہے ایسا. اگر ایمان ہو ایسی تحویلیں کرے قرآن کی حدیث کی، ایسا بگاڑ پیدا کرے، منحرف رہے اور کرے. ان الذین لا انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جو افتراء کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہوں گے لا یؤمنون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. ہرقل کافر آدمی تھا لیکن ہوشیار تھا بہت زیادہ، جاننے سمجھنے والا تھا، زیرک تھا. پیاری بات اس نے ابو سفیان سے کی تھی، بخاری کی حدیث نمبر 7. کیا اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نبی علیہ السلام کا پوچھا، جھوٹ بولا اس انسان نے؟ تو جواب تھا کہ نہیں، جھوٹ نہیں. اپنی گفتگو میں کبھی جھوٹ ثابت ہوا ہے اس کی زندگی میں؟ کہا نہیں بولا. تو آخر میں جب اس نے تبصرے شروع کیا، جب یہاں پہنچا بڑی پیاری بات کہی کہ جب یہ بندہ اپنی نارمل انسانی زندگی کی جو گفتگو ہے اس میں جھوٹ نہیں بولتا، فعرفت انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. کیسے ایک بندہ جو انسانوں کے متعلق جھوٹ نہ بولتا ہو، انسانی گفتگو میں جھوٹ نہ بولتا ہو، بندوں کے متعلق بات کرے ذمہ داری سے کرتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو، یہ بندہ اٹھے اور اللہ کے حق میں باتیں شروع کر دیں اور جھوٹ بولے، اللہ کو جھوٹ مانتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرے. جو نارمل گفتگو میں جھوٹ نہیں بولتا وہ دینی گفتگو میں کیوں بولے گا؟ جب بندوں سے مخلوق سے جھوٹ نہیں بولتا کہتا ہے، وہ خالق سے کہتا جھوٹ کہے گا. یہ تو انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ افتراء کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے. اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان ہو تو اللہ کی آیتیں تو پھر بہت سختی سے منع کرتی ہیں کہ غلط بیانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دین کے بارے میں بڑا حساس ہو کر چلنا ہے. پھر کیسے معاملات ہو سکتے ہیں؟ اولئک هم الکاذبون، اور یہی لوگ جو ہے جھوٹے ہیں. اولئک هم الکاذبون، اصل جھوٹ دیکھیں، جھوٹ دنیا میں بہت سارا بولا جاتا ہے، بڑی دنیا بولتی ہے، لیکن وہ اولئک هم الکاذبون ضمیر فصل تاکید کے لیے لائی گئی، هم الکاذبون، یہی جھوٹ. یعنی جھوٹے اور بھی ہیں، لیکن جھوٹوں میں اصل اور بڑا جھوٹا وہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، دین کے متعلق جھوٹ بولتا اور کہتا ہو. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو بھی کفر کرے اللہ رب العالمین پر. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 34,571. ابھی مالک صاحب فرماتے ہیں کہ نظر فی عمار بن یاسر، یہ آیت جو ہے عمار بن یاسر کے متعلق نازل ہوئی کہ انہیں مجبور کر دیا گیا تھا کلمہ کفر کے کہنے پر، اور انہیں کہہ دی تو پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. لیکن سب نسائی کی 5007 نمبر حدیث، مجھے عمار الی مشاشی، مجھے عمار ایمان الی مشاشی، کہ جی عمار کا ایمان اعضاء کی ہڈیوں تک اور بوروں تک ہو رہا ہے، اس قدر لبریز ہے عمار جو ایمان. لیکن کمزور تھا انسان کمزور ہے، تو اس لیے کرنے کو جو غیر کچھ مناسب گفتگو تھی انہوں نے کر دی تھی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے. تو یہ من کفر باللہ، جو کفر کرے اللہ رب العالمین پر، من بعد ایمانی، ایمان اپنے ایمان کے بعد، ایمان لے آئے پھر کفر کرے، اللہ من نکرہ، اگر استثناء کر دی. اصل میں جملہ تدران معترضہ آ رہا ہے، من کفر باللہ من بعد ایمانی، اگر فائدہ غضب من اللہ، یہ جملے اس کے لیے بن جاتے ہیں جواب. لیکن درمیان میں استثناء پہلے کر دی کہ جی ہاں اگر کسی نے مجبور ہو کر کفر کیا ہے تو وہ اس سے خارج ہے. من کفر باللہ من بعد ایمان، جو بھی کفر کرے اللہ پر ایمان لانے کے بعد، الا مگر من اکرہا، جسے مجبور کر دیا گیا کفر کے کہنے پر، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل مطمئن تھا ایمان پر،
دل پر وہ کفر نہ کرے، دل ایمان پر مطمئن ہے، زبان سے کا کفر۔ ولیکن من شرحا، لیکن جو من شرحا، جس نے کھول دیا بالکفر، کفر پر صدرن سینہ، جو کھلے سینے سے کفر کرے، یعنی جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے اور دل کے اطمینان کے ساتھ دلی طور پر جو کفر کرے ہیں، تو فعلیہم غضب من اللہ، اس پر رب العالمین کا غضب، جو مجبوراً کچھ کرے اور اس سے خارج الا منو کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ کفر کی وجہ بتائی جائے کہ لوگ کفر کیوں کرتے ہیں، تو جواب ہے کہ دنیا پرستیاں چھپی ہوتی ہیں۔ کفر کرنا، کفر تو دور کی بات، اسلام کو کمزور کرنا یہ بھی دنیا پرستی کی وجہ سے۔ دیکھیں، اسلام کا چھوڑنا اس کی وجہ بھی دنیا پرستی ہے، اور اسلام کو کمزور کرنا دنیا کی، اس کی وجہ بھی دنیا پرستی۔ لیول میں فرق ہے۔ ایک بندہ ہوا ہے تو اس نے پیسوں کے لیے ایمان وہی بیچ دی، اور ہم جیسے ہی جو دوسرے لیول میں کھڑے ہوں گے کہ اپنے دین کو پیسوں اور دنیا وغیرہ کے لیے کمزور کرتے ہیں۔ یعنی ایک وہ طبقہ جو بیچ دیتا ہے ہر درجہ بدبختی کا، اور اس سے چھوٹا یہ ہے کہ دین کو کمزور کرتا ہے دنیا کے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ذَلِكَ اس کی وجہ ہے بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، کہ انہوں نے بیچا، انہوں نے محبوب جانا دنیا کی زندگی کو علی الآخرہ، آخرت پر، دنیا کو ترجیح دی آخرت پر، وجہ یہ ہوتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِشَكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، ہدایت نہیں دیا کرتے کافر قوم کو، کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اس میں اشارہ دیا کہ اس قسم کا بندہ کافر ہے، بیچے اپنے دین کو، اسلام، اور عام بندہ جب دنیا کو ترجیح دینے لگے آخرت پر، نتیجہ کے بعد کا کفر کی شکل میں نکل ہی آتا ہے بعض لوگوں کا۔ فسری نے آیت میں دوسری حدیث میں نقل کی ہے، سنن نسائی کی 4069 نمبر حدیث جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، جو شروع میں کاتب وحی بھی رہا لیکن بعد میں بگڑ گیا، مرتد ہو گیا اور جا کر کفار سے مل گیا، لیکن پھر خوشبختی یہ تھی کہ بعد میں اس نے رجوع کیا اور دوبارہ اسلام کی طرف آیا ہے، اگرچہ یہ ان بندوں میں سے ہے جس کا قتل کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فتح مکہ کے لیے نہیں آیا پھر، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے پناہ دی، اور قانون یہ ہے کہ مسلمان پناہ دیں باقی بھی خیال رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کو قبول کیا اور لہٰذا یہ پھر اسلام میں داخل ہو گیا بندہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ لِلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَالسَّمْعِ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت ان کی ابصار پر اللہ نے مہر لگا دی۔ دیکھیں، ایک عام کافر کا کفر بھی شدید ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے بنسبت اس کافر کے جو اسلام لا کر کفر کرے۔ اسلام کے بعد جو کفر کیا جائے یہ سخت کفر ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھیں، ایک یہ کہ پہلے ہی لائٹ نہیں ہے، اندھیرا ہوگا، ایک یہ کہ لائٹ تھی اور چلی گئی ہے، تو یہ اندھیرا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو کفر اسلام کے لانے کے بعد کیا جائے، اسلام کو قبول کر کے جان کر کیا جائے، وہ شدید اور سخت کفر ہوتا ہے۔ اس لیے طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم اولئک هم الغافلون، اور یہی غافل ہیں۔ دیکھیں یہاں غفلتوں نے اتنا بڑا کفر کروایا ہے، غافل اپنے انجام سے غافل ہیں اور آخرت کے معاملات سے غافل ہیں۔ لا جرم، ضرور انہم فی الآخرہ، بے شک آخرت میں ہم الاخسرون، ہم الخاسرون، یہی خسارہ پانے والے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، پھر بے شک تیرے رب ان لوگوں کے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، آزمائے جانے کے بعد، ثم جاہدوا، پھر نے جہاد کیا، اور صبر کیا۔ جہاد کے ساتھ صبر بار بار اس لیے ذکر ہو رہا کہ جہاد صبر کے بغیر ناممکن ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور، اسی طرح ہجرت بھی، ان ربک بے شک تیرے رب من بعدها، اس کے بعد لغفور الرحیم، بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت خود بھی سمجھیے اور لوگوں کو بھی یہ جملہ بتائیے۔ ہمارے معاشرے پر ارجاء کا غلبہ تھوڑا زیادہ ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام جو ہے فولادی زنجیر ہے، جس نے ایک دفعہ حاصل کر لی بس پھر پکا ہی ہے مومن ہے، کبھی کافر نہ ہو۔
اللہ کے ہاں قانون یہ نہیں ہے. اسلام جیسے آتا ہے کلمہ پڑھنے سے، خیال نہ رکھنے سے جاتا بھی ہے واپس. تو اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، لہٰذا ہر سب کچھ کیے جاؤ، ہر کفر، ہر شرک، ہر ظلم، ہر زیادتی، خلا بھی، غلبان بھی کھائی جاؤ، کیونکہ اللہ غفور رحیم. آیت کیا کہتی ہیں؟ انہوں گزرے نے ہجرت کی، آزمائشوں اور فتنے اور تبدیل کی وجہ سے آئے، اور پھر ہجرت کی، پھر جہاد اور صبر. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد جو ہے غفور رحیم. ہجرت آئی ہے، آزمائشیں دین کے لیے، تکلیفیں اٹھائی ہیں، جہاد کی ہے، ہجرت کی، صبر 4-5 سے بعد، اور پھر ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد لغفور رحیم. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس تجادل و جگڑتے ہوئے عن نفسها، اپنے نفس کی طرف سے. ہر بندہ ہی خود کا دفاع کرتے ہوئے آ رہا ہوگا. دفاع بھی اور بات خود پر غصہ بھی اور جگڑ بھی رہنے والا ہے کہ جی ہوتا ہے بندہ جب برا کرے تو بعض اوقات خود کو ہی گالیاں دے رہا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث کہتی ہے کہ جب ایسی کیفیت میں تو خود کو بندہ یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہو گیا، لقصد نفسی وغیرہ اس طرح کلمہ آتا ہے، تو گالیاں نہیں دی جائیں گی خود کو. تو بعض اوقات خود کو غصہ آتا ہے بندے کا نا، تو جہاد عن نفسہ، خود سے جگڑ رہا، یعنی دفاع بھی اور جھگڑ رہا اس میں. وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو یہ نا کہ بندے کو نو غصہ غصے اس سے بھی شدید کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود کو بھی غصہ. وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جس نے اعمال کی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم بھی نہ کیے جائیں گے، پورے بدلے دیے جائیں گے، کچھ ظلم نہ ہو. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً. سمجھیے سورۃ نحل چونکہ بیان کر رہی ہے توحید کو اور شرک پر رد کر رہی ہے، اور اس کے ضمن میں نعمتیں بھی بیان ہو رہی ہے نا، بات ہم نے کی. اب اللہ نے مثال دی ہے ایک بستی کی کہ وہ بستی بڑی ترقی یافتہ تھی، لیکن جب توحید کو گنوا بیٹھی اور شرک کو کرنے لگی تو اللہ نے پھر جو بنیادی 2 ضروریات کسی معاشرے کی ہوتی ہیں، جو 2 ستون ہوتے ہیں، وہ گرا دیے، توڑ دیے اور زمین بوس کر دی ان کی عمارت. میں آپ سے سوال کروں گا، کسی معاشرے کے قائم رہنے کے لیے، چلنے کے لیے، بننے کے لیے، کھڑا ہونے کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ 2 بنیادی ستون ہیں، اور اس آیت میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ سورۃ نحل میں بات آئے گی. اور 2 ستون کون کون سے ہیں؟ معاشرہ، کوئی فرد کہ چلنے کے لیے، نظام زندگی کو قائم رہنے کے لیے، کوئی معاشرہ ہو، کوئی ملک ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی بندہ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی دفتر ہو، کوئی کالج، جہاں بھی آپ جائیں، بنیادی 2 ستون ہیں جس کی بنا عمارت کھڑی ہوتی ہے ان کی. کون سے؟ جی، معیشت اور امن. معیشت نہیں ہے تو کوئی عمارت نہیں کھڑی ہوتی کسی بھی قوم کی، کسی بھی ادارے، کسی بھی بندے کی. اور اسی طرح اگر امن نہیں میسر تو نہیں. پھر ہم نے کہا تھا کہ ابن خلدون صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اصل پھر امن ہے، امن سے ہی پھر معیشت مضبوط ہوتی ہے. جب کسی علاقے میں امن بہار گا تو وہاں ہر بندہ پیسہ بھی لگائے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا. جہاں امن نہیں وہاں دکان بھی نہیں بناتے. یہاں مثلا سونے کی 2 دکانیں جو ہیں وہ گلیوں میں نہیں بنا کرتی، صرف گلیوں میں بنتی تاکہ محفوظ رہے. تو امن اور معیشت کی بنیادی 2 ستون ہیں. اور یہ جب کسی قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی ہے، خاص طور پر جب شرک آئے اور توحید نکلے، تو ہم نے بات کی تھی کہ شروع میں اللہ تعالیٰ ان 2 ستونوں کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں جھول آنے لگتا ہے، مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معیشت کے اندر بھی اور امن کے اندر بھی. اور ہم نے اس کی مثال پھر یہ دی تھی نا کہ جس طرح کسی سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہو، اگلا تنگ کر رہا ہو، پریشان کر رہا ہو، اور آپ اس کی ٹانگیں پکڑیں، ایسے جھنجھوڑیں کہ بندے بنے، سیدھے بنے. اگر وہ سیدھا ہو جائے اور آپ کو آپ سے چھڑخانیاں چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کی ٹانگ. اور نہیں تو پھر آپ نے پہلے چونکہ پکڑی ہوتی ہیں
اور جی بس زمین بوس کر دیتے. اسی طرح اللہ رب العالمین جب قوم بگڑتی ہے، قوم فرد گھر، تو معیشت کا نظام خراب کر دیتے ہیں، اس کے اندر مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور امن، قوم توبہ کرے، تائب ہو جائے، خامیاں ختم کر دے، اللہ پھر بحال کر دیتے ہیں اس قوم کو. اور اگر نہ بحال ہو تو پھر پکا ہی اللہ کو تو باندھے توڑ دیتے ہیں، زمین بوسی کر دیتے ہیں. اب مثلا ہمارے ساتھ یہی معاملات ہے. اللہ کی بغاوتیں جب ہم نے کی تو معیشت بھی تباہ ہو گئی، سب کچھ کے ہوتے ہوئے، اور امن بھی ختم ہو گیا. نہیں ہوگا، البتہ نہیں جانتا ہے، نہ انفرادی امن ہے، نہ اجتماعی امن ہے، عوام کو امن ہے، نہ حکومت کو امن ہے، بے امنی ہے ہر لحاظ سے. تو یہ اب لیول گزارے گئے چل رہا. اب ہونا یہ چاہیے کہ جس وجہ سے یہ دور بنیادی ستون خراب ہوئے ہیں وہ وجوہات جانی جائیں. مثلا فحاشی ہے، عریانی ہے، سود ہے، حرام خوری ہے، ظلم ہے، زیادتیاں معاشرے میں، بے دینی ہے، جو ان دونوں چیزوں کو متاثر کر رہی ہے. اب یہ ختم ہو تو یہ قوم بحال ہو جائے گی. لیکن ختم کیا، الٹا وہی چیزیں مزید بگڑ رہی ہے. مثلا امن کے قائم کرنے کے لیے ہم نے ظلم کو بڑھا دی ہے، معیشت کو سنبھالنے کے لیے ہم نے سود کی شرح بڑھا دی ہے، حرام ٹیکس جو کہ اسلام نے حرام ہے ٹیکس وہ لگانا شروع کر دی ہے، فحاشی اور یعنی کو مزید آزادی کے نام پر باہر سے پیسہ لینے کے لیے طرح طرح کے معاملات شروع کر دی. یعنی وہی اسباب ہم مزید بڑھانے لگ گئے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں پھر یہ ہے کہ یہ قوم بھلے ہم جو مرضی کہیں، اگر یہ حالت رہی تو رہ نہیں سکے گی. رہنے کے لیے توبہ طائب ہونا اور یہ جو دو ستون بنیادی زندگی کے ہمارے خراب ہوئے، ان کی بحالی ضروری ہے. اور یہ بحالی ہوگی اور سب ہم ختم کریں جو برائی میں ہے، اللہ کی بغاوتیں ہیں، اور پھر قوم سیدھی ہو جائے. وگرنہ یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے جس طرح مشن نے بات کی، قرآن نے کی، اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نہیں ڈوبیں گے، اتنی طاقتیں تھی ان کی، لیکن یہ گناہ تھے اللہ نے ڈبو دیے ہیں اور غرق کر دیے ہیں. تو یہاں اللہ العالمین نے وہی مثال بیان کی. وضرب اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں مثلا ایک مثال قریب ایک بستی کی، کانت آمنۃ جو امن والی تھی، مطمئنۃ مطمئن تھی. امن اور امن اتنا کہ اطمینان مل گیا تھا. امن پہلی چیز. دوسری یاتیھا رزقھا، آیا کرتا تھا ان کے پاس رزق رغداً وافر مقدار میں، من کل مکان، ہر جانب سے روزی انہیں مل رہی ہے. فکفرت بانعم اللہ، نے کفر کیا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی، ناشکری کی، کفر کیا. کفر کے اندر عام کفر، ناشکریاں، شرک وغیرہ سب داخل. فاذاقها اللہ لباس الجوع، دیکھیں پہلے لباس تھا امن کا اور پہلے لباس تھا معیشت، یہ پہنایا گیا تھا اس قوم کو. اب اللہ نے وہ دونوں چھینے اور اس کے متبادل دے دیے. کیا اذاقها اللہ، انہیں چکائے اور پہنا دیے لباس الجوع، بھوک کا لباس. پہلے فراوانیاں تھی، اب یہ ہے کہ بھوک، والخوف، اور خوف، امن کی جگہ خوف نے لے لی. بما كانوا يصنعون، اگر ظالم نہ تھا، بما كانوا يصنعون جو کیا کرتے ہیں اس کی وجہ سے بنایا. لباس کیا دیا؟ ہم نے کہا نا کہ جب تک قوم جڑتی سیدھی ہوتی نہیں ہے، یہ لباس اترتا نہیں ہے بندے کا. جس طرح آپ کی لڑائی اس انسان سے ہو رہی ہے اور بڑی مشکل سے آپ نے اس کے پاؤں پکڑ کے قابو کیا ہے، اور آپ آخری وارننگ دیتے ہیں کہ جی سیدھے ہو جائیں، مجھے نہ تنگ کریں. اگلا کہتا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ یہی کرتے ہیں، گرا دیتے ہیں. ہاں آپ تب چھوڑیں گے کہ جب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بس میں معاف کرتا ہوں، میں نہیں کروں گا. تو اس لیے لباس کیا ہے؟ جس طرح لباس بدن کے ساتھ ہو اور ملا رہے اور جمع رہے، اسی طرح یہ چیزیں پھر نکلتی نہیں ہیں. نہ معیشت ٹوٹکوں سے ٹھیک ہوتی ہے، نہ امن طاقتوں سے واپس آتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف توبہ قائم ہونے کی وجہ سے ہی بحالی ہوتی. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، ان کے پاس آئے رسول من سے تھے، فَكَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلائے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، انہیں پکڑا عذاب، وَهُمْ ظَالِمُونَ. یعنی یہ بھی نہ تھا کہ اللہ نے حجت نہ پوری کی، کوئی سمجھانے والا نہ تھا، بلکہ رسول کے پاس آئے کہ انہوں نے نہ مانے، تو عذاب نے پکڑا. ہم ظالمون، وعذاب ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، بس کھاؤ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں روزیاں دی ہیں، حلالا طیبا، حلال، طیبا اور پاک. کھاؤ اللہ کی روزیاں. اللہ تمہیں روزیوں سے نہیں منع کرتے، بلکہ اللہ شرک سے منع کرتے ہیں، اللہ کفر سے منع کرتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ جی ہم بحیثیت ملک ترقی نہ کریں، اپنی معیشت اچھی سے اچھی نہ کریں، تجارت نہ کریں، اپن کے لیے قربانی نہ دیں؟ سب کچھ کی اجازت ہے.
لیکن یہ کہ اللہ کی بغاوتیں اس کی اجازت نہیں ہے. مما رزقکم اللہ حلالا طیبا. واشکروا نعمت اللہ، شکر اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر. نعمت اللہ کی نعمت، جن سے نعمت، تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. جانی مالی فکری دینی، جو نعمت اللہ نے دی ہے. ان کو تم یا تعبدون، اگر تم اس خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اگر خالص اللہ کی بندگی کر رہی ہے تو شکر ہو. سمجھ یہ آئی، آیت یہ بتاتی ہے کہ بندے کی زندگی میں شکر نہیں ہے، اس کی عبادت جو ہے کہ ناقص ہے. شکر پھر زبان کا، فعال کا، اقوال ہر چیز کا. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس اللہ نے حرام کیا تم پر مردار کو، چونکہ یہ خود سے حرام اور حلال کیا کرتے تھے چیزوں کو، اس لیے اب اس پر بھی رہنا. یہ بھی شرک تھا، ہم نے بات کی تھی، شرک تحلیل و تحریم. والدم، اور اللہ نے حرام کیا مردار کو جو مر جائے. والدم، اور خون، خاص طور پر دم مسفوح. ولحم خنزیر، خنزیر کا گوشت. وما اہل لغیر اللہ بھی، اس پر اللہ کا نام پکارا نہیں حرام. فمن استر غیر باغ، جو مجبور کر دیا گیا لاچار ہو جائے، لیکن دو شرطیں وہی والی، غیر باغ و حد سے، غیر باغ و سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، اور نہیں حد سے بڑھنے والا ہو. مجبور کر دیا گیا وہ کھا سکتا ہے، لیکن دو شرائط ضروری ہے، ایک غیر باغ اور ایک ولا عاد. یہ آپ بتائیں کہ غیر باغ سے کیا مراد اور عاد سے کیا مراد؟ جی، غیر باغ سے کیا مراد، ولا عاد سے کیا مراد؟ جی، عاد میں من اس کے تک ہے. جی مزید. جی مزید. غیر باغ میں یعنی کہ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے نہ کھاتا، اور عاد میں یہ ہے کہ جب تک اس کو اجازت ہے اس سے زیادہ نہ سکتے پڑے. جی ہم نے بات کی تھی کہ غیر باغ ولا عاد ہوتا ہے کہ بعض اوقات دل ویسے ہی شراب پینے کا کر رہا ہے اور بہانہ بناتا ہے، جی بس ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کوئی اور ایسی چیز ہے نا. غیر باغ کوئی بغاوت کرو، یہ چیزیں مقصود نہ ہو، واقعی مجبوری ہو. اور عاد یہ کہ جس حد تک ضرورت ہے اس حد تک رہے. اگر ایک گھونٹ پینے سے اس کی جان بچ سکتی ہے، دوسرا گھونٹ حرام ہوگا. عاد تجاوز کرنا ہوتا ہے، بڑھنا ہوتا ہے نا. تو فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال، اور تم نہ کہنا لما اس چیز کے لیے تصف جو بیان کرتی ہیں ألسنتكم تمہاری زبانیں الکذب جھوٹ بیان کرتی ہیں. هذا حلال، یہ کیا نہ کہنا، یہ هذا حلال یہ حلال ہے، وهذا حرام یہ حرام ہے. یعنی خود سے شارع ساز اور قانون ساز بن کر شریعت سازی نہیں کرنی کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے. کوئی جانور ہو، کوئی قانون ہو، کوئی نظام ہو، کوئی چیز ہو جو اللہ نے حلال کی اسے حرام اور جو حرام کی اسے حلال میں نہیں کہا جائے گا. تفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم باندھو اللہ پر جھوٹ. اس کا نتیجہ یہ نہیں کرتا ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھنے کی سوچ رہے ہو. اللہ یہ حلال اور حرام اللہ کا حق ہے، بندوں کا نہیں ہے. توحید الحاکمیہ. ان الذین بشک والذین یفترون علی اللہ الکذب، جو جھوٹ باندھتے ہیں رب العالمین پر، لا یفلحون، وہ کامیاب نہ ہوں گے. جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے. متاع قلیل، کیا دے گا، کیوں نہیں بڑے کامیاب ہے جی، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، خود ہی سب کچھ شارع ساز بن کر قانون سازی کیے جا رہے ہیں اور نہیں ہلاک ہو رہے. اسی طرح جو حرام خور طبقہ ہے، غیر اللہ کے نظر و نیاز وغیرہ کھا رہا ہے، نہیں ہلاک ہو رہے ہیں، فلاح مل رہی ہے، کامیابیاں مل رہی ہیں. تو اس کا جواب ہے متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے. اور عذاب الیم، کے دردناک عذاب ہے، پکی نجات ان کی ناممکن. علی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا تھا، ما قصصنا علیک من قبل، وہ جو ہم نے بیان کیا آپ پر اس سے پہلے. سورہ نام میں تفصیل گزر چکی ہے نا. علی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر وغیرہ ان آیتوں میں. ما قصصنا علیک، یہ بات ہم نے کی تھی کہ قرآن بعض خود پر حوالے دیتا ہے، یا بھی حوالہ دیا. وما ظلمناهم، پر ظلم نہ کیا، ولكن كانوا يظلمون، لیکن وہ خود پر ظلم کیا کرتے تھے، ظلم کی بنا اللہ نے پر حرام کیا تھا. ثم اشارہ دیا کہ علم نے خود سے حلال اور حرام شروع کر دیا، اللہ نے سزائیں دی ہیں، تم یہ نہ کرنا. ثم ان ربك للذين، پھر یہ کہ جب بندہ اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھے، پھر اللہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتے ہیں. ایک بندہ بدن کو غلط استعمال کرتا ہے تو پھر ایک زمانہ آتا ہے کہ اس کے لیے پھر جائز چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، ناجائز ہو جاتی ہیں.
ڈاکٹر کہہ دیں گے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا، یہ نہیں پینا، وہ حلال ہوں گی۔ ثم ان ربک، بے شک پھر تیرے رب الذین انہوں کے عامل اس وجہ نے برے اعمال کیے بجہالت، جہالت کی بنیاد پر، ثم تابوا من ذلك، اس کے بعد پھر توبہ کی، وصلح اصلاح کی، ان ربک من بعدها غفور رحیم، بے شک تیرے اس کے بعد البتہ غفور رحیم، معاف کرنے والا ہے، کرنے والا ہے۔ تو جہالت کی بنیاد پر خطائیں جس سے ہوئی ہیں حلال حلال وغیرہ وغیرہ میں، تو اللہ پھر بخشنے والے ہیں۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم کا تذکرہ چونکہ توحید کی بات ہے، ابراہیم امام الموحدین ہے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم جو کان امۃ، ایک امت تھی، ایک بندہ اور امت کہا اللہ نے، قانتا للہ، ایک امت کہا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے ابراہیم کو امت کیوں کہا؟ دیکھیں امت کے اندر جب امت ملتی ہے نا، امت وہ سارے مل کر جو اللہ کی ڈیوٹی ہے، اللہ کی دی ہوئی امت پوری کر دیتی۔ مثلا دین کی خدمت ایک قولی انداز سے کر رہا ہے، ایک فعلی سے کر رہا ہے، ایک مالی کر رہا ہے، ایک جانی کر رہا، ہر لحاظ سے لوگ کچھ کر رہے ہوتے۔ ابراہیم وہ بندہ ہے کہ جو امت کی ڈیوٹی اس بندے نے تنہا سر انجام دی ہے، اس لیے ان ابراہیم کانا امہ قانتا للہ حنیفا، قانت خبردار، للہ اللہ کا حنیفا یکسو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا اللہ کی طرف، اس بندے کی دو روح سے حنیف کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مشرکوں پر کہہ رہا تھا کہ تم ابراہیم کی اولاد کہلاتے اور مشرک بن بیٹھے ہو۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اس صورت نعمتوں پر بھی بات کرتی ہے نا، اس لیے شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھا، اور سب سے بڑا شکر عبادت اور توحید ہے نا، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اجتباہ وہداہ، اللہ نے اسے چن لیا تھا۔ یاد کہ اللہ کے چناؤ کا طریقہ بھی بتاتی ہے کہ بندہ قانت بنے، حنیف بنے، شرک سے بیزار ہو جائے، شکر گزار بنے، تو اللہ اسے چن لے، یہ دین کا کام نہیں، اجتباہ ہو۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اسے ہدایت دی تھی، رہنمائی کی، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف نے گامزن کیا اللہ نے۔ ہدایت کے اسباب بھی اس آیت کے اندر آ گئے۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، انہوں نے دی دنیا کی زندگی میں اچھی زندگی، نیکی، اچھائی دی۔ لسان صدق فی الآخرین، وجعل لسان صدق فی الآخرین، اچھا تذکرہ ملا۔ ابراہیم آپ دیکھ لیجئے برسوں بلکہ صدیاں گزر گئی ہیں، اور ابراہیم کی محبت ہر بندے کے دل میں۔ مسلمان کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، مشرک کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے۔ ہر دل میں ابراہیم کی محبت ہے، اور ہر زمانے کی اچھی تعریف کرتی ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور عظیم ترین نبی ہیں، باوجود اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عیسائی اپنا نبی نہیں کہیں گے، عزت نہیں کریں گے یا کم کریں گے۔ ابراہیم ایسی شخصیت ہے کہ ساری انسانیت ابراہیم پر جمع۔ تو یہ ہے حسنہ، دنیا بھی اچھی کر دی اللہ نے، آخرت بھی، تذکرہ خیر دے دیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک ابراہیم آخرت میں مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ابراہیم کے بعد پھر آپ کو وحی کی، اور آپ کی باری ہے۔ مشرکین کو اشارہ ہے کہ ابراہیم کا ہی بیٹا ہے، اور ابراہیم کی ڈیوٹی اب یہ سر انجام دے ہے، اس کی تابعداری کرو۔ ثم اوحینا الیک، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیروی کیجیے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، حنیفا جو یکسو تھے۔ وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے، مشرک نہ تھے ابراہیم، اور تم مشرک ہو۔ انما جعل السبت، بے شک بنایا گیا تھا السبت ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر اختلفوا فی، جن اس میں اختلاف کیا۔ اختلاف دو طرح سے تھا، ایک تو پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ ہفتے کے دن نہیں کرنی، مچھلیاں نہیں پکڑنی، شکار نہیں کرنا، بعض نے کہا ہم نے کرنا شروع کر دیا، بعض نے منع کی، تعظیم نہ کی، اتفاقی طور پر تعظیم کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہ کی۔ اور اختلاف ہوتی میں دوسرا معنی یہ بھی ہے، سے بخاری کی 896 نمبر حدیث، میرے سنا فرماتے ہیں کہ ہم آخر میں آئے ہیں لیکن پہلے جائیں گے، یعنی ثابت ہوں گے قیامت کے دن، ہمیں کتاب بعد میں ملی ہے کو پہلے ملی ہے۔
اسی طرح ہفتے کا دن جو ہے یہ اللہ نے یہودیوں کو دیا اور عیسائیوں کو جو ہے وہ اتوار کا بعد اگلا دن دیا، اور سب سے اچھا دن جو ہے وہ جمعے کا وہ اللہ نے ہمیں دیا۔ چونکہ بعض بات بتاتی ہے کہ جمعے کا دن انہوں نے نہیں قبول کیا تو ہفتے کا انہیں دیا گیا تھا، یہ پھر اللہ نے ہمیں دے دیا۔ انہوں نے اختلاف وَإِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ بَشَرْطِ رب فیصلہ کرنے والا ہے، فیصلہ کرنے کے درمیان قیامت کے دن فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ یہ یہاں کیوں لائی جا رہی ہے سمجھیے ذرا۔ سورہ نحل شرک پر رد کرتی ہے اور توحید کا اس بات کرتی ہے، اور یہ بڑا سخت موضوع ہے، تکلیف ہوتی ہے جب آپ اس پر رد کرتے ہیں۔ اس موضوع پر جب بولتے ہیں تو بہت ساروں کے کان کھڑے ہونے لگتے ہیں، بال کھڑے ہونے لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ تو اس لیے یہ موضوع تھوڑا سخت موضوع ہے، اس لیے حکمتوں سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ عام دین میں خاص طور پر یہ ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، دعوت دیجیے، پکاریے اپنے رب کی راہ کی طرف، بالحکمت، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اور حکمت خود قرآن کو بھی حکمت کہا گیا، علم و عمل، دانش مندی، بصیرت سب اس کے اندر داخل۔ والموعظۃ الحسنہ، حدیث اس کے اندر داخل۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، نصیحت بھی اچھی کرنی۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، سے بحث کیجیے اس طریقے سے ہی احسن جو بہت ہی اچھا، بہت اچھے طریقے سے دعوت دینی ہے۔ ان ربک، بے شک تیرا وہ عالم، خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیل، جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، اس کی راہ سے بٹ کر، اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ وَهُوَ عَلِمُ الْمُهْتَدِينَ، رب العالمین خوب جانتا ہے بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو، اللہ ہدایت والوں کو بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ آپ دعوت دیجیے، باقی اللہ پر حساب و کتاب ہے، گمراہ کون، ہادی کون، اللہ کر لیں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، اگر تم بدلہ لو، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لینا، بِمِثْلِ اس کے برابر، اس کے مَعُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں بدلہ دیا گیا ہے، اِذَا تکلیف تمہیں دی گئی ہے اتنا ہی بدلہ لینا، زیادہ نہیں۔ اس لیے کہا جب دعوت چلتی ہے، مناظر مباحث ہیں، وہاں سے باتیں چلتی ہیں، یہاں سے چلتی ہیں، سمجھایا گیا ہے کہ حکمت عملی سے کام لینا ہے، اور جتنی زیادتی اگلا کرے اتنی ہی کرنی ہے، اس سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اس سے اچھی بات یہ ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، البتہ یہ بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ صبر اس سے بھی اچھی اور اعلیٰ چیز ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجیے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور نہ آپ کا صبر الا باللہ، مگر اللہ کی رضا کی خاطر ہی صبر کیجیے، اور خالص اللہ کی رضا کی خاطر کیجیے۔ وَاصْبِرْ إِلَّا بِاللَّهِ، وَاصْبِرْ، صبر کیجیے، وَمَا صَبْرُكَ، نہیں آپ کا صبر إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی توفیق سے۔ بہت بڑی بات کی ہے، کیونکہ صبر کئی دفعہ ہم نہیں سوچتے کہ یار بعد میں کچھ نہیں کروں گا، صبر کروں گا، پھر نہیں کر رہا۔ صبر علی الطاعہ ہو، صبر علی مصیبہ ہو، صبر علی المعصیہ ہو، جو بھی قسم ہو، اللہ کی مدد اور طاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ صبر، لیکن صبر میں توفیق اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کی طاقت نہ ہو، ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو، صبر کے لیے ناممکن چیز ہے۔ وما صبرک الا باللہ، ولا تحزن علیہم، اور غم نہ کھائیں ان پر، ولا تک فی ضیق، اور تنگی میں مما یمکرون، جو تدبیریں کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو ان کی تدبیروں سے، نہ پریشان ہو، نہ تنگی کسی قسم کی اپنائیں ان کی تدبیروں سے، چونکہ ہم انہم عاجزون والی بات ہے نا، کہ ہم عاجز نہیں کر سکتے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ جو متقی اور پرہیزگار، والذین هم محسنون، اور وہ ہم محسنون جو نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک والے ہیں، ان سے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تقوی، یہاں دیکھیے سورہ یوسف کی طرف، تقوی صبر اور احسان جس میں ہو، اللہ اس کے ساتھ ہو، اس کی مدد اللہ کرتے ہیں۔ تقوی کی صفت اس انسان میں پائی جائے، اور صبر کی ہو اور احسان کی صفت ہو، بس کسی جگہ اس کی گاڑی پھنس نہیں سکتی، کسی مقام پر یہ ڈوب نہیں سکتا، اس کی کشتی نہیں ڈوب سکتی، اللہ نکالتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ ضائع نہیں کر دے، اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن نے کہا۔ اس میں صبر کی صفت ہو، تقوی کی اور احسان کی ہو، وہ بندہ نہیں ضائع ہوگا۔ سورہ الاسراء،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورہ نحل ختم ہوئی.